یہ تھے محترم جناب حافظ محمد منور گجر صاحب، جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن پیش کرتا ہوں ہمارے ملتان سے آئے ہوئے مہمان اور میرے استاد حضرت مولانا محمد فیاض محمدی صاحب۔ میں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مولانا محمد فیاض محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تطیعوہ تہتدوا، وقال تعالی فی مقام آخر ولذکر اللہ اکبر۔ جامع الترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، میرے شاگردوں میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا نعم الرجل معاذ بن جبل، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا نعم الرجل، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 میرے شاگرد ہیں جن سے آپ قرآن سیکھیں۔ ان میں ایک جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جناب سالم جو کہ غلام تھے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تیسرے صحابی ہیں جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صحابی ہیں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت والدن علماء اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو علماء میں ان کا ممتاز مقام ہوگا جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں موجود تھا، اخذ بیدی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا رسول آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قربان جائیں اس اعزاز پر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، پتہ نہیں یہ قبول ہے یا مردود ہے، یہ اللہ کو پتہ، لیکن اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے کہ جن کو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں واللہ اللہ کی قسم انی لأحبک، بڑی تاکید والا جملہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معاذ نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنا مطلب ہو پھر تو تعلق بھی رکھتے ہیں، ناتا اور رشتہ بھی جوڑتے ہیں، اور اگر تعلق نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو تو پھر کوئی ناتا اور تعلق نہیں۔
تو دین کے لیے محبت کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کی ادا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنے دینی بھائی کو ملنے کے لیے ایک دوسرے علاقے کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے سے پوچھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ فرشتے کو بھیج کر فرشتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق، جن کا رشتہ، جن کا ناطہ اس کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا، محبت کرنے والا ہے، تو میرا بھی اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس بندے کو کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں کوئی کام ہے آپ کو؟ ہاں جی کام ہے، میرا ایک دوست ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کوئی ذاتی غرض ہوگا، کوئی لین دین کا حساب ہوگا اس لیے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کوئی ذاتی معاملہ نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بندہ دیندار ہے، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، صرف اسی سوچ کی وجہ سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ فرشتہ واپس پہنچا، اللہ تعالیٰ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ اگر تم میری وجہ سے اس سے پیار کرتے ہو، اسے بتاؤ کہ اللہ عرش سے تجھ سے محبت کرتا ہے، کہ جو بندہ اللہ کے دین کے لیے کسی سے پیار کرتا ہے، پیار کیجئے علماء سے، پیار کیجئے حفاظ سے، پیار کیجئے ان لوگوں سے جن کا تعلق اللہ کے دین اور شریعت سے ہے۔ اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ معاذ انی لأحبک، اے معاذ مجھے آپ سے پیار ہے۔ اور معاذ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ جب آپ کو محبت ہو، دینی محبت بھائی سے، وہ بتا بھی دیا کرو کہ اے میرے بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس سے آپ کی محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو معاذ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا اوصی کا، اے معاذ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، ایک اہم بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ لا تدعن دبر کل صلاۃ، کہ تم فردی نماز کے بعد یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں اور ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور وہ کلمات کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ، ربی اے میرے رب۔ ایک روایت میں اللہم کے لفظ ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ایک روایت میں یوں ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ آپ نے ہر فردی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے دبر کل صلاۃ، اور دبر عربی کے اندر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا آخری حصہ، اس کو دبر کہتے ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمات تشہد میں درود پاک کے بعد کہنے چاہیے، سلام سے پہلے۔ اور بعض روایت میں تو یہ لفظ بھی آتے ہیں فی کل صلاۃ، کہ ہر نماز میں تو نے یہ کہنے ہیں۔ لیکن کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سلام کے بعد یہ کلمات کہتا ہے تو دونوں طرح ٹھیک ہے، تشہد میں بھی یہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں اور سلام کے بعد اذکار میں یہ پڑھے جا سکتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس میں رب کی ربوبیت کا توسل دیا، ربی اے میری رب، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلے کے طور پر پیش کیا، اور یہ دعا کی انی اے اللہ
تو میرا تعاون فرما۔ کیوں؟ اللہ کے تعاون کے بغیر تو بندہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تعاون اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو جنت کا خزانہ قرار دیا ہے، اور اس کا مطلب اور مقصد یہی ہے لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، میں اگر کسی برائی سے بچتا ہوں یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ ساری تیری توفیق ہے۔ تو نے میرا تعاون کیا، تو نے میری مدد کی۔ اور بندہ جب اس چیز کو بھانپ لے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ میرا تعاون نہ کرے، تو یہی اصل شریعت کا خلاصہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کو جان لے، اللہ کی شاہ زوری کو جان لے، بندہ یہ اعتراف کرے کہ میں کچھ نہیں، میں کمزور، اور اے اللہ تو شاہ زور۔ اللہ پھر اس بندے سے بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ بندے نے میری شان کو بھی پہچان لیا اور بندے نے اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کر لیا۔ ربی انی، اے اللہ تو میرا تعاون کر، اللہ ذکری کا، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر، یہ ذکر کی مجلس جہاں قرآن کا ذکر ہے، حدیث کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی سیرت کا ذکر ہے، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے کہ وہ زمین میں چل پھر کر ایسی مجلسیں تلاش کرتے ہیں جن مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اس مجلس میں آ جاتے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایک فرشتہ، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، اور آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یمجدونکا، یکبرونکا، یحللونکا، وہ بندے تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ، انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے پھر، اے اللہ اگر وہ دیکھ لیتے آپ کو مزید حرص کرتے، مزید محنت کرتے اور تگ و دو کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کسی چیز کا سوال بھی مجھ سے کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنی جنت کا داخلہ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے جو جنت کو طلب کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ جنت کو نہیں دیکھا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اگر جنت کو دیکھ لیتے اشد طلبا، وہ اس کی تلاش میں، اس کی طلب میں مزید محنت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا، ہمیں جہنم سے بچا۔ انہوں نے جہنم کو دیکھے؟ نہیں، اللہ جہنم کو نہیں دیکھا۔ اور اگر وہ دیکھ لیتے، فرشتے کہتے ہیں پھر وہ اور زیادہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ جب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، جتنے لوگ اس مجلس میں تھے میں نے سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس میں تو ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کا قرآن سنوں، حدیث سنوں، نبی پاک کی بات سنوں۔ اس نے ایک بندے سے ملنا تھا اور اسے پتہ چلا کہ وہ بھی مسجد میں بیٹھا ہے، تو اس نے یہ سوچ کر کہ میں بھی وہاں جاتا ہوں، جب پروگرام ختم ہوگا تو میں اس سے ملاقات کر لوں گا۔ اس کی نیت قرآن حدیث کی سننے کی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہم القوم، اور ایک روایت میں آتا ہے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ بیٹھنے والے اللہ کے ذکر میں
ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے، فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کی برکت ہے۔ ربی انی علی ذکرکا، اے اللہ تو میرا تعاون کر، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا، وہ یاد کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن کے اندر صبح سے لے کر شام میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے ایک غلام جو بندہ خرید کر اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دے، اس کا اتنا اجر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نہیں، 5 نہیں، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اس کے نامہ اعمال سے 100 برائیاں اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 4، پورا دن وہ بندہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 5، اس دن کوئی بندہ اس سے عمل میں بڑھ نہیں سکتا الا یہ کہ وہ بندہ بھی یہی کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور یہ سمجھایا، انی علی ذکرکا، اے اللہ تو میرا تعاون کر تاکہ میں تیرا ذکر کروں۔ تو آپ اس ذکر کو یاد کر لیجئے، بڑا قیمتی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف فرمائے، مصلی پہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ کے، اور نبی پاک اپنے گھر سے چلے گئے۔ باہر صحابہ کرام سے ملاقات کی، جو معاملات تھے وہ نپٹائے، اور کافی سورج جب بلند ہو گیا، چاشت کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے پیغمبر واپس گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ ہماری روحانی ماں جناب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دعا کر رہی ہیں، اذکار پڑھ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس وقت سے ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہیں؟ تو جناب جویریہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، میں اسی وقت سے ابھی تک اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں جب آپ سے گھر سے باہر گیا تھا نا، تو میں نے جانے کے بعد 4 کلمات کہے ہیں 3 مرتبہ، 4 کلمات کہے 3 مرتبہ۔ اگر ان کلمات کو تولا جائے اور تیرا اتنی دیر بیٹھنا اس کو الگ پلڑے میں تولا جائے تو تیرا اتنا بیٹھنا ہلکا ہو جائے گا، میرے وہ 4 کلمات ترازو میں وزنی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ کون سے کلمات ہیں یاد کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ 4 کلمات 3 بار کہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ تیرا اتنا گھنٹوں کا بیٹھنا اور میرا 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنا اگر تولا جائے تو یہ کلمات پڑھنا یہ وزنی بن جائیں گے اور تیری یہ عبادت ہلکی بن جائے گی۔ ربی انی علی ذکرکا، اے اللہ تو اپنے ذکر کے لیے ہمارا تعاون فرما۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور پریشان ہے، تو یہ کلمات پڑھے، اللہ ان کلمات کی برکت سے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، العظیم تو عظیم ذات ہے،
ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو بندہ ورد کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اس کلمات کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے تمام مصیبتیں اور دکھ ٹال دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جب یہ حدیث نقل کی، اس کی تشریح میں دو واقعات انہوں نے لکھے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک بندہ تھا اور اس کی طبیعت کافی درست تھی۔ اس نے ایک بندے کو بلایا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ جب اس بندے کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف مجھے بلا رہا ہے اور میری خیر نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے قتل بھی کر دے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہی کلمات مجھے یاد تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ میں یہ بار بار پڑھنے لگا۔ میں جب حجاج کے سامنے گیا تو حجاج نے مجھے دیکھا اور چند منٹ مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرا پڑا اور کہنے لگا کہ بلایا تو تجھے کسی اور ارادے سے تھا، لیکن پتہ نہیں میرے دل میں تیرے لیے کیوں رحم پیدا ہو گئے، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ کیجئے کہ ان کلمات کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس بندے کی جان بچ گئی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک بندہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگا شادی کے موقع پر، تو رخصتی کے موقع پر انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا، تحفہ اسی کلمات کا کہ اے میری بچی آپ اپنے سسرال جا رہے ہیں، وہاں آپ کو حالات ترش کا سامنا کرنا پڑے گا، سرد گرم حالات آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کے جانا دوسرے گھر میں کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن میری بیٹی جب بھی تو پریشان ہونا، ان کلمات کا ورد کرنا، اللہ تیری تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک، اس لیے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمارا تعاون کر کے ہم تیرا ذکر کرتے رہیں، زبان کے ساتھ بھی، عبادت کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ بھی، اقوال کے ساتھ بھی، افعال کے ساتھ بھی۔ ربی اعنی علی ذکرک، نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے صبح اور شام 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ جو بندہ صبح کو پڑھ لیتا ہے، شام تک اس بندے کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور اگر بندہ شام کو یہ پڑھ لے 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ جب یہ حدیث بیان کر رہا ہے ایک صحابی جناب ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ تھا، تو جن کو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بندہ ان کے اس اسم کو دیکھنے لگ گیا کہ آپ تو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور آپ کے جسم خود مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، تو گویا کہ وہ تنقید کر رہا تھا اور تنقیدی نگاہ سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ جناب ابان رضی اللہ تعالیٰ بھانپ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، نبی پاک کی بات میں کوئی تکلف نہیں، بلکہ آپ کی بات سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، نبی پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے۔ لیکن اس دن ہوا یوں کہ میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا، جس دن مجھے فالج ہوا تھا اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا، جس کی وجہ سے اللہ کی تقدیر مجھ پر غالب آ گئی، وگرنہ اگر میں دعا پڑھ لیتا یہ تکلیف مجھے کبھی نہ ہوتی۔ کیوں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی بولتے ہیں تو اللہ کے بول سے بولتے ہیں، اللہ کے وحی اور آرڈر سے بولتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ مجھے تعاون کر، توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ شکریہ ادا کرنا ایسی مشکل بات ہے کہ اللہ سے تعاون مانگا جا رہا ہے، انی تو میرا تعاون کر، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، کہ میرے شکر گزار بندے وہ بڑے تھوڑے ہیں، بڑے تھوڑے۔
لیکن وہ خوش نصیب ہیں جو ان تھوڑے بندوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا انہو کان عبدا شکورا، میرا وہ بندہ بڑا شکر گزار تھا، میرا قدردان تھا، میری نعمتوں کی قدر کرتا تھا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اور فرمایا شاکر لانعمی، کہ میرا وہ بندہ میری نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر دل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بندہ دل کے اندر اس بات کو مانے، تسلیم کرے کہ جتنی کائنات کی نعمتیں ہیں میرے جسم کے اوپر ہوں یا کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں۔ یہ دل کی دھڑکن ہو، خون کی روانی ہو، آنکھوں کی بینائی ہو، زبان کی گویائی ہو، یہ تمام قسم کی نعمتیں، یہ سورج، چاند، آسمان، زمین، یہ سارا نظام یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ تو بندہ اس منعم حقیقی کی قدر کو جان کے اس کے سامنے جھک جائے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں اس کا نام ایک شاکر بھی ہے اور الشکور بھی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان۔ اور بندہ بھی شکور اور شاکر ہے، وہ اللہ کا قدردان۔ بندہ اللہ کی قدر کرے تو اللہ بندے کی قدر کرتا ہے۔ بندہ جب قدر کرے اللہ کی، وہ قدر کس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو مانتا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے۔ آپ ایک مرتبہ صرف اگر کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، پتہ ہے اللہ کتنا شکور ہے، کتنا قدر کرتا ہے۔ اللہ کا ترازو اتنا بڑا ہے، اس ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں اور آسمان آ جائیں، لیکن جب بندہ ایک مرتبہ صرف پڑھتا ہے الحمدللہ، اللہ اتنا شکور ہے کہ اللہ ترازو کو بھر کر اجر دیتا ہے بندے کے لیے، اور اتنا اجر دیتا ہے کہ اللہ کا ترازو ثواب سے پر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تملأ المیزان، صرف ایک مرتبہ اس نے کہا الحمدللہ۔ تو جو بندہ شکر کرتا ہے زبان کے ساتھ، وہ عمل سے بھی شکر کرے۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، قومہ، جلسہ، قرآن کی تلاوت، یہ سارے معاملات جو ہم دین اور شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں، چاہے وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک دکاندار ہے یا کھیتی کاڑی کرنے والا ایک کسان ہے، وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو، اگر اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق طے کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس پر نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا شکریہ کرتا جاؤ، میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا۔ اور جو بندہ شکر نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں، اے میرے صحابی یہ دعا کر، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ اے اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندہ جا رہا ہے اور اس نے اوپر بادل میں سے ایک آواز سنی، بادل میں سے آواز آئی کہ تو جا اور اللہ بخش، اس کا باغ ہے، اس کو جا کے پانی پلا مثلا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اللہ بخش کون ہے، بادل سے اس کا باقاعدہ نام لیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پانی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو بڑا خوش ہوا، حیران بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تکلف کے اس کے لیے سبب بنائے، ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا اور اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ وہ بادل کا ٹکڑا ایک طرف ہٹا اور دوسری طرف جانے لگا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے نیچے چل پڑا، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ انتظام کیا ہے۔ میں جب آگے گیا، تھوڑی دور وہ بادل کا ٹکڑا جا کر وہاں برسنے لگ گیا، پانی نیچے آنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے کدال لی ہوئی ہے اور وہ زمین کو درست کر رہا ہے پانی کا راستہ بنانے کے لیے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکم، اللہ بخش ہے آپ کا نام؟ وہ بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ پہلی دفعہ ملاقات ہے اور ہم پہچان بھی نہیں رکھتے اور آپ میرا نام لے رہے ہیں، یہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے
کہ میں نے آپ کا نام بادلوں سے سنا ہے، بادلوں میں آپ کا نام آ رہا تھا، آواز سنی ہے، اور باقاعدہ کہا گیا کہ تو فلاں کے باغ کو پانی پلا، اس کی حدیقت فلان۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو مجھے یہ بتاؤ اللہ کے بندے، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے خصوصی انتظام فرمایا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی اگر آپ نے پوچھ لیا تو سنو، میں اس طرح کرتا ہوں کہ میرے باغ کی جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں باغ کے اوپر جو خرچ وغیرہ آتا ہے اس کے اوپر لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، جن کو تازہ کھانے کے لیے پھل نہیں ملتا، میں ان کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے دی نعمتیں، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، آؤ اس میں آپ کا بھی حق ہے، آپ بھی استعمال کیجئے۔ تو میں غریبوں کو، ناداروں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ شاید اللہ کو یہی عمل پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر میرے لیے یہ بادل بھیجا ہے۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہو کہ واقعی یہی بات ہے، جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ نعمتوں کو چھینتا نہیں بلکہ نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم جتنا شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عبادت کرتے ہیں، تورمت قدمات، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، لیکن آپ اتنا دیر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کچھ کم عبادت کیا کریں۔ آگے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے، میرا والد دنیا سے چلا گیا، میری ماں دنیا سے چلے گئی، میں یتیم اور مسکین بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری تربیت کی، میری پرورش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پالا پوسا، سنقریؤک فلا تنسا، اللہ تعالیٰ نے میری تعلیم دی، میری تربیت اور پڑھائی کا بندوبست کیا۔ ساری کائنات میں کوئی محدث ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مجتہد ہے، اس کے استاد بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر انسان ہوتے ہیں۔ قربان جائیں نبی کے مقام پر، ان کا استاد دنیا میں کوئی نہیں بلکہ اللہ ان کا استاد خود بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جس اللہ نے مجھے اتنا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، خاتم الرسل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، ابو بکر، عثمان، علی جیسے صحابہ دیے، عائشہ، خدیجہ جیسی بیویاں دیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساقی کوثر بنایا، اللہ تعالیٰ نے شافی معاشر بنایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا۔ اے عائشہ، جس رب نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ تو ایک بندہ یوں کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، قرآن کی کبھی تلاوت نہیں کرتا، مسجد میں کبھی آ کے ارادے نہیں، یاد رکھیے یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے، اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ یہ بندے میرا کتنا شکر کرتے ہیں میری نعمتوں کا۔ تو ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جس کی جلد خراب تھی اور برس کی بیماری تھی، یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا وہ گنجا تھا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، یہ بال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، جن کے بال نہیں ہوتے نا ان سے آپ پوچھے وہ ٹرانسپلانٹ کرواتے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، پھر بھی جا کر ان کے بال نہیں اگتے، اللہ نے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا، آپ کے سر پہ خوبصورت بال اگا دیجئے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ نابینا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، وہ آیا اس بندے کے پاس جس کو برس کی بیماری تھی، اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری جلد خراب ہے، جس کے پاس بیٹھتا ہوں وہ میرے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تھوڑا دور ہو کے بیٹھ، تو میں بڑا تنگ ہوں، تو اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ میری جلد کو اچھا کر دے تو میرے لیے کافی ہوگا۔ فرشتے نے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے جسم کے ہاتھ پھیرا، اس کی جلد
بالکل صحیح ہو گئے، سبحان اللہ۔ فرشتے نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اس بندے کو عطا کر دی گئی۔ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، دوسرے کے پاس آیا، گنجے کے پاس، تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ اب وہ کہتے ہیں نا کہ گنجے کو بال ہی چاہیے ہوتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے بال دے دے، میرے سر پہ بال ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بال اگا دیے۔ آپ کو کوئی مال پسند ہے؟ جی مجھے گائیں بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاملہ گائیاں عطا کر دی گئی، اور حاملہ گائیں اور حاملہ اونٹنیاں کتنا قیمتی مال ہوتا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آیا جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ بندے کے لیے پوری دنیا اندھیر بن جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، خوبصورت آنکھیں، ان میں بینائی دی، پوری کائنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اس سے فرشتے نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ اس نے کہا کہ بھائی نہ میں اپنے والدین کو دیکھ سکتا ہوں، میرے لیے تو پوری دنیا اندھیر ہے، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے آوازوں کے، میں آوازیں تو سن سکتا ہوں لیکن کائنات کو ملاحظہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا کر کے اللہ میری بینائی واپس پلٹا دے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں کے ہاتھ پھیرا، اللہ کی رحمت سے بینائی واپس لوٹ آئی۔ اور یاد رکھیے، بینائی چھن جائے جس سے، بخاری کے اندر حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے سے میں 2 محبوب چیزیں چھین لوں، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دوں، اور وہ بندہ صبر کرے، اس کا انعام سوائے جنت کے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ۔ حالانکہ جنت بہت مہنگی ہے، لیکن اللہ آنکھوں کے بدلے صبر کرنے پر بندے کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو آنکھوں کی بینائی مل گئی، کوئی مال چاہیے، وہ کہنے لگا کہ مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، اس کو بکریاں دے دیں گی، اور فرشتہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ کافی سال گزر گئے، بکریوں والوں کے پاس اتنی بکریاں ہو گئی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے جس کو وادی کہتے ہیں، پوری وادی بکریاں ہی بکریاں۔ دوسرے بندے کے پاس جو گنجا تھا اس کے پاس گائیں، پورا ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، اور پہلا بندہ جو برس کی بیماری والے تھا اس کے پاس اونٹنیاں پوری ایک وادی بھر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ، اب میں اپنے بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دیے ہوئے نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں، کیا شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں اور احسان فراموش بنتے ہیں۔ فرشتہ آیا اس بندے کے پاس جس کو برس کی بیماری تھی، اسی شکل میں حدیث کے اندر آتا ہے جس میں پہلی شکل میں انسان بن کے آیا تھا، تاکہ وہ بندہ یاد کرے کہ یہ وہی بندہ ہے۔ اس کو کہا کہ السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ فرشتے نے اس کو کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، تو میرا سفر کر ختم ہو گیا ہے، تو اللہ کے لیے جس اللہ نے تجھے مال دیا، یہ اونٹ دیے، اس اللہ کے نام پہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے اپنا سفر طے کروں اور اپنی منزل پر جا سکوں۔ آگے یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ میرے اوپر بہت لینے دینے ہوتے ہیں، لوگوں کے اخراجات ہوتے ہیں، لینا دینا ہے، اور تو ایک اونٹ مانگ رہا ہے، پورا ایک اونٹ تجھے پکڑ کر دے دوں۔ یہ بندہ کہتا ہے، جو فرشتہ ہے حقیقت میں وہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ نے تجھے یہ مال دیا ہے اور اس اللہ کے نام پہ اگر مانگ رہا ہوں تو تجھے دینا چاہیے۔ آگے بخاری کے اندر حدیث سے وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ برس کی بیماری والا کہتا ہے انما ورثت کابرن ان کابرن، یہ تو میرے دادا پردادا سے مال آ رہا ہے۔ اللہ پر اپنا بھول گیا اللہ کا احسان، اللہ کی ناقدری کی احسان فراموش نکلا، کہنے لگا یہ میرے پردادا کا تھا، وہ فوت ہو گیا، پھر دادا کے پاس آ گئے اونٹ، اور وہ فوت ہو گیا، پھر میرے باپ کے پاس، میرا باپ چلا گیا، اب میرے پاس ہے، تو ایک اونٹ مارتا ہے، میں تجھے ایک پائی بھی نہیں دوں گا، بھاگ جا یہاں سے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ کرے تو اسی حال میں ہو جائے جس حال میں پہلے تھا۔ بس فرشتے نے یہ کہا اور وہ اسی حالت میں بیماری بھی لوٹ آئی، سارا مال بھی برباد ہو گیا، اور وہ بندہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری نہ کرو۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جن کے پاس 2 روپے آ جائیں اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جدی
پشتی نواب ہیں اور سب کچھ لوگ ہماری عزت کریں, ہمارا احترام کریں, لیکن اللہ رب العزت نے جو نعمتوں کا حق بنایا ہے, جو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے, اس کو بھول جاتے ہیں. فرشتہ دوسرے کے پاس پہنچا جو گنجا تھا, اس کے پاس بھی گیا, اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے سوال کیا, اللہ تعالیٰ کا وسیلہ دیا اور کہا کہ تجھے اللہ کا واسطہ, جس اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال دیا ہے, میرا سفر خرچ ختم ہو گیا ہے اور میں پہنچنا چاہتا ہوں اپنی منزل پر, تو اللہ کے لیے آپ مجھے ایک گائے دے دیں. وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی, میرے اخراجات ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں, لینا دینا ہے, تو میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا. وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام سے تجھ سے مانگ رہا ہوں, جس اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ گائیں عطا کی, یہ مال دیا, اس اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کر کے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, ایک گائے عطا کر دے. وہ کہنے لگا کہ انما ورثت کابرن ان کابرن, یہ میرا جدی پشتی مال ہے, میرے باپ کا, دادا کا, پردادا کا, اور اب میرے پاس. اس نے بھی جھوٹ بول دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بڑی نحوست ہے, جھوٹ کی وجہ سے پھر بندہ اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا, تو اللہ کرے اسی حال میں ہو جائے جس حال میں پہلے تھا, بس سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اسی طرح گنجے کا گنجا ہی رہ گیا اور اس کا سارا مال بھی ختم ہو گیا, وہ بندہ بھی ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا. اب فرشتہ تیسرے کے پاس آیا جو بندہ نابینا تھا. سنیے, اللہ اکبر, نبینے سے آ کر وہ بندہ کہتا ہے جو اب بینائی اس کی واپس لوٹ آئی ہے, اس کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ, اس سے کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں, جس اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال دیا ہے کہ میرا سفر خرچ ختم ہو چکا ہے, منزل پر پہنچ نہیں سکتا میں مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ, اور اس کے بعد تیرے تعاون کے ساتھ ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. تو اس بندے نے کیا جواب دیا؟ یہ کہنے لگا, نبینا تو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے نا, اس اللہ کے نام پہ جس اللہ نے مجھے بینائی دی, جس اللہ نے مجھے بکریوں کا ریوڑ دیا, اللہ کے بندے تو ایک مانگتا ہے, میں تیرا آج ہاتھ نہیں پکڑوں گا, خذ ما شئتا و دع ما شئتا, جتنا چاہتا ہے پکڑ لے, سارا ریوڑ ہانک کے لے جانا چاہتا ہے, آج میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا. جس اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا, مجھے بکریاں دی, مجھے ریوڑ دیا, یہ مال دیا, بینائی واپس کی, میں دیکھ نہ سکتا تھا, میرے لیے دنیا اندھیر ہی اندھیر تھا, لیکن اللہ نے میرے اوپر احسان کیا, مجھے بینائی دی, اس اللہ کے نام پہ مانگتا ہے, سب کچھ لے جا, میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا. سبحان اللہ. تو فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا کہ اللہ کے بندے بس بات اب پوری ہو گئی ہے, میں تیری بکریوں کا محتاج نہیں, بات یہ ہے کہ تم 3 ساتھی, تمہارا امتحان اللہ نے لیا ہے, تم پر اللہ نے احسان کیا, تمہیں نعمتوں سے نوازا, لیکن تمہارے آپ کے 2 ساتھی وہ فیل ہو گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی, احسان فراموش نکلے, شکر ادا نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں تو کامیاب ہو چکا ہے. بارک اللہ فی مالکا, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے. اور وہ فرشتہ واپس چلا گیا. اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ امت محمدیہ کو اس لیے سنایا کہ لوگوں, یہ محض کوئی داستان نہیں, یہ کوئی قصہ نہیں, یہ واقعہ نہیں, بلکہ اس واقعہ کے اندر عبرت حاصل کرو کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہو جاتا ہے, اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ نعمتوں کو چھینتا نہیں بلکہ نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اے میرے صحابی, جب بھی نماز پڑھا کر یہ دعا کیا کر, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک, اے میرے اللہ تو میرا تعاون کر, تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر بھی کرتا رہوں اور تیرا شکر بھی ادا کرتا رہوں. اس کے بعد فرمایا نبی پاک نے, وحسن عبادتی کا, اے اللہ تو میرا تعاون کر, کس بات پر؟ کہ میں تیری عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, مل احسان, احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے بندے, اے میرے صحابی, احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندہ اس طرح عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس کا ایمان اس درجے پر ہو کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر بندے کا یہ درجہ اور معیار نہیں تو کم از کم
اتنا ایمان تو ہر بندے کا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھوں نہ دیکھوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں اور جنگ میں، امن میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، قامہ قعدہ، جلسے جلوس میں، جس عبادت میں، جس رنگ ڈنگ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندے کے ایمان کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ عبادت کرے گا تو خالص اللہ کی عبادت کرے گا، اور یہ عبادت کا حسن ہے۔ اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور عبادت کا حسن یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرے تو مشرک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ بندہ اگر مشرک ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ دغا کرتا ہے، رب کی توحید اور صفات اور ذات کے اندر مخلوق کو شریک بناتا ہے، یاد رکھیے عبادت کر کر کے مر تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اگر آپ شرک کریں گے میں آپ کی تمام محنتیں ضائع کر دوں گا۔ عبادت کا حسن یہ ہے کہ بندہ توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے گا اللہ اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑھا چڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادت کا حسن ہے۔ اور عبادت کا حسن یہ ہے کہ بندہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، اس عبادت کے اندر ریاکاری نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے جن کو سب سے پہلے جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ایک کون ہے؟ مجاہد ہے جس کا جہاد تو تھا لیکن ظاہری حقیقت میں ریاکار تھا۔ دوسرا سخی جو مال تو خرچ کرتا تھا لیکن ظاہری طور پر حقیقت میں ریاکار تھا۔ تیسرا کون ہے؟ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، خطیب ہے، خطبے دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہیں، اخلاص نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ان 3 بندوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان بندوں کی عبادت کے اندر حسن نہیں تھا بلکہ یہ بندے ریاکار تھے۔ اللہ اکبر۔ اور عبادت کا حسن یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے تو پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرے، جو پیغمبر کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے میری نیت، میری سوچ جتنی مرضی اونچی کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر میری عبادت کے اندر پیغمبر کا طریقہ نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کریں گے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ کیوں؟ نبی پاک کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ میرا پیغمبر آیا ہے، اس کا کردار، اس کے اقوال، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سفر، ان کا حضر، ہر ایک تمہاری نمونہ ہے۔ جس طرح میرے پیغمبر کرتے جاتے ہیں ان کی نقل کرتے جاؤ، میں پیغمبر کی نقل کو اپنی عبادت بنا دوں گا۔ ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آخر میں کہوں گا بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازم ہے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، یہ بزم سجائی ہے، جو مہمان آئے ہیں، جنہوں نے بیان کیا ہے، یہ بیان کرنا ہے، اللہ ان کے بیان کرنے کو، ہمارے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔